اس سچی کہانی کو سنانے والے بزرگ کا نام حاجی شفقت اللہ ہے۔ موصوف تقریباً 90 برس کے قریب ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی صحت، قوت سماعت، بصارت اور یادداشت بہت شاندار ہے۔ ان سے میری ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ دوران ملاقات انہوں نے اپنی زندگی پر بیتا ایک سچا اور پراسرار واقعہ بیان کیا، تو آئیے سنتے ہیں وہ واقعہ انہی کی زبانی۔ 1946 میں موجود بھارت کے شہر پٹیالہ میں محکمہ میونسپل کمیٹی میں بحیثیت چپڑاسی کی نوکری کیا کرتا تھا۔ یوں تو ہمارے محکمے میں کئی سیکشن تھے، لیکن میری ڈیوٹی لیبر ڈیولپمنٹ کے انچارج سینئر سپرنٹینڈنٹ امیتابھ شکلا کے ساتھ تھی۔ امیتابھ شکلا ایک اچھا، رحم دل اور ملائم طبع حامل شخص تھا۔ وہ جذباتی قسم، سخت مزاج، بے رحم اور کسی ماتحت اہلکار کو نقصان دینے والا آفیسر نہ تھا۔ اس کی خوش اخلاقی پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھی۔ کبھی کبھار مجھ سمیت میرے جیسے کئی غریب ملازمین کی اپنی جیب سے نقدی کی صورت میں مالی معاونت بھی کر دیتا تھا۔ وہ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ملنسار ہونے کے ساتھ اپنا زیادہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ مثلاً خود چائے پانی بنا لینا، اپنے آفس کا پنکھا چلانا، آفس میز صاف کر لینا۔ الغرض وہ مجھے کم ہی اپنے کمرے میں بلاتا تھا۔ میں سارا دن اس کے آفس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا اور دوسرے ملازم چپڑاسیوں، ڈائریکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارتا رہتا تھا۔ میونسپل دفتر میں ہمارا شعبے کا کام پٹیالہ شہر کی پکی سڑکوں کو بنانے کے لیے سرکاری طور پر لیبر کو فراہم کرنا ہوتا تھا، نیز ڈیولپمنٹ کی کارکردگی کی دیکھ بھال بھی کرنا ہوتی تھی۔ ہفتے میں 2 روز سائٹ وزٹ اور 3 دن میٹنگ اور 1 دن رپورٹ پر مختص کیا جاتا تھا۔ حسب ضرورت اس کیجول میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ ورک سائٹ کی تمام رپورٹس کامران نامی جونیئر کلرک کے پاس جمع ہوتی تھیں۔ وہ ایک فائل میں تمام رپورٹیں جمع کر کے امیتابھ شکلا کی میز پر روزانہ کی بنیاد پر دیتا تھا۔ کامران کی دائیں آنکھ کسی پرانے زخم کی وجہ سے بند تھی، اس لیے وہ دفتر میں کامی کانا کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بیچارہ بڑے حوصلے والا تھا اور جب بھی مجھ سے بات کرتا تو مسکراتا رہتا۔ اپنی آنکھ کے متعلق بتاتا کہ میری آنکھ کے اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہم لوگوں کو بتاتا کہ بچپن میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ بہت محنتی اور اپنی پوری ایمانداری سے ڈیوٹی دینے والا شخص تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود بھی آدھا پونا گھنٹہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر آنے والے کل کے لیے اپنا کام ہلکا کرتا تھا۔ دوسری جانب امیتابھ شکلا صاحب کو بھی سائڈ رپورٹس کی مختلف فائلیں دیکھنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ وہ بھی اپنی سیٹ سے پورا کام نمٹا کر تقریباً 4 بجے اٹھتے تھے، جبکہ 2:30 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ صاحب ہم دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیتے۔ میں وہاں آخری ٹائم اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا اور امیتابھ صاحب اس دوران ہم سے ہر موضوع پر کھل کر بے تکلفانہ باتیں کرتے اور 1 آدھ دن چھوڑ کر وہ ہم دونوں کو 2-3 روپے خرچہ بھی دے دیتے۔ ہمارے درمیان فطری طور پر ایک قسم کی دوستی اور انسیت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دفتر میں چند روز سے کامران اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچا۔ اس کی جانب سے نہ تو آفس میں کوئی درخواست آئی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر، حالانکہ وہ کبھی بھی غیر ضروری طور پر چھٹی نہ کرتا تھا۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی کا بہت پابند شخص تھا۔ امیتابھ شکلا صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے گھر جا کر اس کی دفتر میں غیر حاضری کی اصل وجہ معلوم کرو اور کامران سے آنے کا کہو کہ اگر کوئی خاص مجبوری ہے تو وہ مجھے چھٹی کی درخواست بھیج دے، میں اسے منظور کر لوں گا۔ میں جب کامران کے محلے میں پہنچا تو وہاں اس کے چھوٹے سے گھر میں تالا پڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک پڑوسی بچے نے کہا کہ چند روز پہلے اس کے بڑے بیٹے کے منہ پر ایک خونخوار چیل نے حملہ کر دیا تھا، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، یہ محلے میں کانوں کا گھر مشہور ہے۔ اس دوران ایک اور بزرگ پڑوسی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا، جب تلک وہ اپنے گھر نہیں آ جاتا بیٹا تم اس کے چچا کے گھر میں جا کر اس کا انتظار کر لو۔ بزرگ جی، اس کے چچا کا گھر کون سا ہے؟ بیٹا اوپر نگاہ ڈالتے جاؤ، اس محلے کے نکڑ والے گھر میں جہاں چھت پر تمہیں ایک سیمنٹ سے بنا چیل کا بڑا مجسمہ نظر آئے اور اس کے اوپر لاتعداد چیلیں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں، وہی ستار خان اس کے چچا کا گھر ہے۔ میں خرامہ اوپر کو دیکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا گیا تو محلے کے نکڑ پر واقعی لاتعداد چیلیں منڈلا رہی تھیں۔
میں نے مکان پر ستار خان کے نام کی تختی دیکھی تو سمجھ گیا یہی میری مطلوبہ منزل ہے۔ میری نگاہوں نے وہاں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ اس مکان کی چھت پر ایک بڑی سی چیل کا دیو ہیکل سیمنٹ کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ یا الہی، یہ کیا پورا سرار ماجرا ہے؟ ابھی میں یہ بات اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مکان کی دوسری منزل سے ایک بوڑھا چلایا جس کے نقش و شباہت کامران سے ملتے جلتے تھے۔ ارے میاں، کون ہو تم؟ جی، میں کامران کے دفتر کا ساتھی ہوں، پر وہ تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ جی اچھا، میں نے کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر آ گیا جہاں وہ بابا میرا منتظر تھا۔ ارے معاف کرنا، کامران تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے میاں، آتا ہی ہوگا۔ جی انکل، مجھے معلوم ہے۔ اس بڈھے نے مجھ سے اخلاقاً پوچھا، لسی یا شربت لو گے؟ جی کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ارے بیٹا کچھ تو لو، باہر بہت گرمی ہے، ذرا کھڑکی سے باہر تو جھانکو، سورج کیسے آگ برسا رہا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں ایک اور دل دہلا دینے والا منظر مجھے ڈرا کر رکھ گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک مچان پر ایک چیل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں کھڑکی کی طرف ہی جمی ہوئی تھیں۔ جی یہ چیل؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ان سے سوال کیا تو وہ چپ رہا۔ میں نے پھر اسے مزید کوریدنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اصغر بیٹا، مہمان کے لیے لسی لاؤ اور اس چیل کے لیے گوشت کے ٹکڑے بھی لے آنا۔ جی ابا، ابھی لایا، اس کے بیٹے نے جواب دیا۔ وہ بڈھا بت بنا مجھے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ بہت شاندار قیمتی ڈیکوریشن سے لبریز تھا۔ قیمتی صوفے، اعلیٰ پردے، چوبی کامدار الماریاں دولت اور امیری کی چغلی کھا رہی تھیں۔ الغرض وہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے نے لسی لا کر میرے سامنے رکھ دی اور ایک پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لایا۔ بھوٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور مچان پر بیٹھی چیل کے آگے گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے۔ چیل دیکھنے میں بڑی معصوم ہے، لیکن بعض دفعہ تو وحشی بن کر حملہ بھی کر دیتی ہے نا انکل۔ میں نے خود ہی بات کر کے سکوت توڑا تاکہ میں کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ کر اپنی بوریت کو دور کروں۔ جواباً بھٹا بولا، نہیں بیٹا تم غلط ہو، دراصل ہر جانور، یہ چیل ہی کیا، سب معصوم ہوتے ہیں۔ ہر سانپ زہریلا، شیر خونخوار نہیں ہوتا، صرف انسان کا رویہ اور سلوک کسی بھی جانور کو اس کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ چیل تو میری محسن ہے، مجھے اچھا مستقبل دینے والی بے ضرر پرندہ ہے۔ یہ میری بیوی بچوں سے زیادہ ہمدرد اور وفادار ہے۔ پھر بڈھے نے چیں چیں کر کے چیل کو پچکارا تو وہ چیل اپنا گوشت چھوڑ کر بڈھے کے قریب آ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں چونک کر ڈر گیا۔ ارے بیٹا ڈرتے کیوں ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ چیل بڈھے کے پاس سے اپنی جگہ پر چلی گئی۔ وہ بڈھا اپنے کمرے میں مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب کامران اپنے گھر لوٹے گا تو میں آپ کو خبر کروا دوں گا۔ آپ اتنی دیر تک میرے دوست کو دیکھو اور اگر چاہو تو اس کے قریب جا کر اس سے باتیں بھی کر سکتے ہو۔ میری پہلے ہی سٹی گم تھی، میں نے ہوں ہاں کر دیا۔ بڈھے کے جانے کے بعد میرے دل میں کئی سوالات نے سر اٹھایا۔ پہلا یہ کہ کامران کی ایک آنکھ کانی ہے، وہ تو یقیناً پھر کسی چیل کا حملہ ہی ہوگا۔ دوسرے، اب اس کے بڑے بیٹے کے چہرے پر کسی چیل نے حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس کے چچا ستار خان کے گھر میں یہ پراسرار چیل، اس کے مکان پر چیلوں کا جھمگٹا، اور پھر مکان کی چھت پر سیمنٹ کا بنا چیل کا مجسمہ۔ یا الہی، یہ ماجرا آخر ہے کیا؟ میں اس سوچ کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا کہ بوٹے کی آمد پھر ہوئی اور اس کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیٹا کامران اپنے زخمی بیٹے کے ساتھ اپنے گھر آ گیا ہے۔ میں نے چیل کی جانب دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر اپنی مخصوص آواز میں چیں چیں کرنے لگی۔ میرے خوف کے گراف میں ایک دم اضافہ ہونے لگا۔ ارے بیٹا، یہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ تو میں نے جواب دیا، محترم مہربانی ہوگی اسے میرے پاس نہ بلوائیں۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ جملہ منہ سے نکالا تو بڈھے نے مسکرا کر کہا، ارے بیٹا آپ دیکھنا یہ کتنے محبت بھرے انداز سے آپ سے ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید منع کرتا، بڈھے نے ہلکی سیٹی ماری تو سامنے مچان پر بیٹھی ہوئی چیل جھٹ سے میرے کندھے پر اڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وزن تقریباً 4 کلو ہوگا
वो बहुत फरबा और मोटी थी। मैं बिल्कुल बुत की मानित खौफ से साकित खड़ा रहा। चील ने बड़े लाड से मेरे गालों पर अपनी चोंच रगड़ी। इसे उतारें प्लीज, इसे उतारें। अरे तुम तो कबूतर का दिल रखते हो मियाँ, लगता है कि तुम बहुत बुज़दिल हो। बुजुर्गों, आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना है। पर मेरा तो दिल करता है मियाँ तुम यहाँ कुछ देर रहते। अच्छा तुम ज़रा 2 मिनट के लिए मेरे साथ छत पर आओ, मैं तुम्हें ज़रा चील का लाभ दे दूँ। वो क्यों बुजुर्गों? अरे तुम्हारे लिए नहीं, ये लाभ तुम कामरान को देना। ये लाभ नहीं बल्कि एक मरहम है जो उसके जख्मी बच्चे के जख्मों के लिए बहुत मौसर किरदार अदा करेगा। तो जी आप ला दें वो खुद ही लाभ, मुझे जाने की क्या जरूरत है छत पर। नहीं बेटा तुम ऊपर आओ, तुमने डंडे से ये दवाई जमा करनी है। मेरे कंधों में दर्द हो रहा है ना। मैं इस पुरस्कार माहौल से फरार और जल्द से जल्द आज़ाद होना चाहता था, लेकिन उस बाबे को मैं टका सा जवाब ही नहीं देना चाहता था। बहरहाल मैं अपने दिल पर जबर करके उसके साथ उसके मकान की छत पर गया। वहाँ ऐन उसकी छत के ऊपर सैकड़ों चीलें मंडला रही थीं। आसमान पर उड़ते परिंदे बाबे की शक्ल देखते ही बड़ी दलेरी से उसके करीब आ गए। बेटा डरना नहीं, तुम डंडे से इनके मुंह से निकले लाभ को जमा करो। मैंने डंडा पकड़ा और बाबे के कहने के मुताबिक चीलों के मुंह से निकलते लाभ को एक अखबार में जमा किया। वो बड़ा ही गलीज और क्रिया काम था। जी ये चील का लाभ किस काम आएगा? बाबे ने बतलाया कि चील के हमले से पैदा होने वाले जख्म के इलाज में उसका लाभ मरहम का काम करता है। दूसरी जानिब उसकी छत पर सीमेंट के बने बड़े से चील के मुजस्मे को देखकर उस घर की पुरस्रारियत में मजीद इजाफा हो रहा था। मैंने चील का लाभ लिया और सीधा कामरान के घर आया। वैसे मेरा दिल ये कह रहा था कि मैं उसके घर नहीं जाऊं, लेकिन ये मेरी गलत प्लानिंग साबित होती। मैं अपने घर के रास्ते के रुख वाली गली में मुड़ रहा था कि पीछे से कामरान की आवाज़ आई, अरे शफकत तू कहाँ? मैंने उसे हैरत से देखा और झूठ बोलते हुए कहा, भाई तेरे ही घर आना था, तो मैंने सोचा कि तेरे ज़ख्मी बच्चे के लिए कुछ सौगात खरीद लूँ। और हाँ, ये अखबार में तेरे चचा ने तेरे ज़ख्मी बच्चे के ज़ख्म के लिए चील का लाभ दिया है। मैं उनके घर में तेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे ज़ख्मी बेटे के लिए कुछ ना खरीदो, वैसे भी वो किसी चीज़ को खा नहीं सकता। हम लोग उसे सिर्फ दूध दलिया बहुत मुश्किल से दे रहे हैं। फिर वो मुझे अपने घर ले गया, जो कि सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। गुर्बत, मुफलिसी, भूख महसूस हो रही थी। मैंने उसके ज़ख्मी बच्चे को अपने पास बुलाया। उसके तकरीबन पूरे चेहरे पर खून से भरी सफ़ेद पट्टियाँ लिपटी हुई थीं और कमरे के अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने पूछा अंदर कौन है, तो वो मायूसी से बोला, ये मेरी टीबी ज़दा बीवी है। वो मुझे काफ़ी परेशान लग रहा था। मुझसे बातें करते करते कहीं गहरी सोच में जाकर डूब जाता। खैर मैंने उससे कहा, कामरान तू मेरा पक्का दोस्त है, तो ये बता कि ये तेरी नागुफ्ता हालत क्यों है? तेरे चचा तो बहुत अमीर और खुशहाल नज़र आ रहे हैं और तू इस हालत में। उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, शफकत हम इस तजलील परेशान कुन हालात में एक चील की वजह से पहुंचे हैं। काश मेरी माँ जिद्दी, लालची, बदइखलाक और अकड़ू ना होती। फिर मैंने उससे पूछा कि तू और तेरा बेटा एक आंख से अंधे हो और दूसरे तुम्हारे चचा के घर पर बना हुआ चील का मुजस्मा और छत के ऊपर मंडलाती चीलें, फिर उनके घर पली हुई चील, ये सब क्या माजरा है? सच्ची बात तो यह है कामरान, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। फिर वो मुझे मायूस कुन लहजे में कहने लगा, अब तूने बहुत कुछ इस बारे में देख और सुन लिया है, तुझसे अब क्या छुपाना। चल मैं तुझे इन पुरअसरार चीलों की हकीकत बताता हूँ। फिर उसने अपनी कहानी का आगाज़ यूँ किया, तो तुम जो अभी मेरे चचा का शानदार नया मकान देख कर आए हो, ये कभी बोसीदा मकान हुआ करता था। उस पुराने मकान में मेरे अब्बा और चचा के ख़ानदान वाले मुश्तरका तौर पर रहते थे। ऊपरी मंजिल पर चचा की फैमिली और निचली मंजिल पर हमारी फैमिली रहती थी। ये मकान दरअसल हमारे दादा मरहूम ने किसी हिंदू से ख़रीदा था। ये उस वक्त भी बहुत पुराना था। दादा का ख्याल था कि दोनों भाई इत्तेफाक और मोहब्बत से रहेंगे, इस वजह से उन्होंने इसको अपनी ज़िंदगी में तकसीम ना किया। हमारे घर में दादा के मरने के बाद रोज़ रवायती तौर पर मुश्तरका मकान होने की वजह से चचा और हम में बाहमी लड़ाइयाँ होती थीं, जिनका कोई ख़ास सबब न होता था। कभी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल,
कभी धूप सेंकने, मुरम्मत के खर्चे पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। अम्मा और चची के दरमियान होने वाली लड़ाइयों की वजह से रफ्ता रफ्ता अब्बा और चचा एक दूसरे के गिरेबानों, गाल गलोच तक पहुंच जाते थे। सच्ची बात यह है कि अम्मा बहुत ज़िद्दी, तेज़ ज़ुबान और तल्ख़ लहजे वाली थी। वो फलक शगाफ शोर शराबा डालती और बाज़ दफ़ा नाहक चचा चची के पीछे पड़ जाती। वो अपनी गलती ना मानती और आखिरी हद तक अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रहती। फिर अम्मा ने अब्बा को भड़काया कि इस मकान को फ़रोख्त करके अपने भाई से अपना हिस्सा मांगो। चचा कहते थे कि हमें ये बड़ों की निशानी समझते हुए इसे अपने पास रखना चाहिए, लेकिन अम्मा की ज़िद थी कि ये मिट्टी का ढेर और लड़खड़ाता हुआ मलबा है, ये किसी वक्त भी हमारे सरों पर आकर गिर सकता है। मकान वाकई बहुत पुराना और अदम तवज्जी की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो रहा था, लेकिन उसकी ऐसी भी इतनी बुरी हालत ना थी कि उसे फ़रोख्त कर दिया जाए। चचा का ये ख्याल था कि अगर दोनों भाई इस पर मिलकर कुछ रकम लगाएं तो इसकी हालत बेहतर हो सकती है, और ऐसा हो भी सकता था। लेकिन अम्मा भला अपने आगे किसी की कैसे सुनती। उन्होंने घर में रोला अजाब डाला हुआ था कि इस मकान को हर हाल में फ़रोख्त कर दिया जाए। हम कहाँ जाएंगे? अब्बा जब अम्मा से ये सवाल करते तो वो कहती कि मैं तुम सबको लेकर अपने वालिदैन के मकान में चली जाऊंगी, वहाँ पर आधा हिस्सा है मेरा। नाना का मकान हमारे मोहल्ले में ही था। बिला आखिर अम्मा के उकसाने पर अब्बा ने भी चचा पर जोर दिया कि वो इस मकान को फ़रोख्त कर दें। फिर चचा ने यह मकान फ़रोख्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मकान की खस्तगी की वजह से इसमें किसी ने दिलचस्पी ना ली, और जब लगी तो इसकी कीमत बहुत कम लगी। बिला आखिर चचा ने चची का जेवर फ़रोख्त करके और कुछ कर्ज लेकर अपने पास मौजूदा रकम जोड़कर अब्बा को उस मकान की कीमत अदा कर दी। जो अब्बा का हिस्सा बनता था, चचा ने असल हक से कुछ ज़्यादा ही अब्बा को रुपए दिए ताकि अम्मा मज़ीद खप ना डालें। अम्मा ने हस्बे आदत चचा से लड़ाई की और उनसे मरना जीना ख़त्म करने का कह दिया। फिर हम लोग करीब के मोहल्ले में नाना के घर की ऊपरी हिस्से में आ गए। नीचे हमारे मामू रहते थे। वो बहुत शरीफ, नमाजी और कमगो इंसान थे। यहाँ भी बदकिस्मती से अम्मा की अड़ियल तबीयत और बदइखलाकी की वजह से हमारी मामू से ना बनी। यहाँ भी मुमानी मामू से रोज़ रोज़ के हीले बहाने छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती थीं। अक्सर ज़्यादातर अम्मा ही गलत होती थीं। हम लोग नाना के मकान के ऊपरी हिस्से में रहते थे तो अम्मा किसी को छत पर आने नहीं देती थीं। हालांकि छत पर कपड़े डालने, धूप सेकने, बैठने का हक तो मामू के ख़ानदान का बराबर का था, लेकिन अम्मा कहाँ किसी की अपने आगे चलने या बोलने देती थी। छत के एक कोने में छज्जे पर एक चील ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ था। उसका घोंसला एक तरफ था। अम्मा को वो भी बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ज़रा ऊंचा था और अम्मा का हाथ वहाँ तक ना पहुँचता था। लिहाजा उन्होंने मुझे और भाई से कहा कि इस चील के घोंसले को उठाकर बाहर फेंक दो। जब मुमानी ने ये बात सुनी तो उन्होंने अम्मा से कहा कि इस बेजुबान परिंदे के साथ जुल्म है। इसका बच्चा बहुत छोटा है, ये अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? तो अम्मा ने मुमानी से शदीद लड़ाई की। तू कौन होती है मेरे मामलात में दखल देने वाली? गालिबन अम्मा ने मुमानी को धक्का दे दिया। इसके बाद मामू भी लड़ाई में कूद गए। अब्बा भी दरमियान में आए। खैर फिर लड़ाई रुक गई तो अम्मा ने मुझे और भाई से कहा कि इस चील के घोंसले को तोड़ दो। भाई ने गुस्सा करते हुए कहा, नहीं अम्मा, ये चील का बच्चा बहुत खूबसूरत और छोटा सा है, मैं घोंसले को नहीं तोड़ूंगा। गुस्ताख, नामुराद, माँ के आगे जुबान चलाते हो, माँ की बात नहीं मानता। भाई रोने लगा और अम्मा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मैं हरगिज़ ये गुनाह अपने सर ना लूँगा। चल कामरान बेटा, तू मेरे साथ डंडे की मदद से इस घोंसले को गिरा। मैं दरअसल अम्मा से डर गया था। मैंने मचान पर चढ़कर चील के घोंसले को नीचे गिरा दिया। चील तो उड़ गई, लेकिन उसका बच्चा ज़मीन पर गिर गया। वो बहुत ही छोटा और कमज़ोर था। अम्मा ने मेरे हाथ से डंडा लेकर उसे मारना शुरू कर दिया तो चील ची ची करने लगी। वो ममता की मारी फड़क रही थी और चील का बेचारा बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर लड़खड़ाने लगा। अम्मा का डंडा उस पर बरस रहा था कि मैंने देखा उस चील के बच्चे की आंख से लहू बह रहा था। बिला आखिर चील ने गज़बनाक हालत में गोता अम्मा के मुंह पर लगाया और झट से उनके मुंह पर अपने नोकीले पंजे मारे और अपने बच्चे को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई।
لیکن اس دوران اس کا بچہ زمین پر گر گیا۔ ادھر اماں کا چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا تھا۔ ہائے میں مر گئی، چیل اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اماں کی فلک شگاف چیخیں گونجنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اماں کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ اماں کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ چیل کے کانٹے دار پنجے ان کی آنکھ کا ڈیلا تباہ کر گئے ہیں۔ چچا چچی اماں کو دیکھنے ہسپتال آئے اور انہوں نے اماں سے ہمدردی کی اور بولے، آپ نے ناحق بے زبان کو ستایا، اللہ خیر کرے آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اس حالت میں بھی اماں چلاتی اور کوستی رہیں۔ چچا اور چچی روز ہمارے گھر اماں کی طبیعت پوچھتے، تیمارداری اور دوائی لے کر آتے۔ ہمارے تعلقات پھر سے چچا کی فیملی سے ٹھیک ہونے لگے۔ دوسری جانب چچا ایک ہمدرد اور بچوں سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ گلی کے ایک کونے میں پڑے زخمی چیل کے بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے اس چیل کے بچے اور اس کی ماں کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے جانوروں کے ڈاکٹر سے بچے کا علاج کرایا، اچھی خوراک دی تو چند روز میں چیل کا بچہ صحت مند اور فربا ہو گیا، لیکن اس کی دائیں آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ چچا نے اس چیل کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دی تھی۔ کامران نے بتایا کہ ایک دن میں اپنی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک چیلوں کے ایک غول نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر لگاتار کئی حملے کیے تو میں اپنی جان بچاتا ہوا بھاگا کہ میرا پاؤں ایک گھڑے میں جا کر پھنس گیا۔ میں اب بے بس تھا کہ اس دوران چیلوں نے میرے منہ سر پر اتنے شدید برق رفتاری سے حملے کیے کہ انہوں نے میرا منہ زخموں سے بھر دیا۔ چیل کے ایک پنجے نے میری دائیں آنکھ کا ڈیلا باہر نکال دیا۔ لوگوں نے چچا سے کہا کہ وہ اپنے گھر سے چیل اور اس کے بچے کو نکال دیں، کیونکہ چیلوں نے کامران سے اپنا انتقام لیا ہے۔ چچا نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ ادھر ہمارے اوپر ایک نئی آفت یہ آئی کہ ہم نانا کے جس گھر میں رہتے تھے وہ مکان ایک سرکاری قانون کے تحت ایسی اسکیم میں آ گیا جہاں سے گورنمنٹ کو سڑک نکالنی تھی، لہٰذا اس لائن کے تمام مکانات توڑ دیے گئے۔ اس کا معاوضہ نہ ہونے کے برابر ہماری فیملی کو ملا۔ اس طرح ہم لوگ برباد ہو گئے۔ ماموں مدراس چلے گئے۔ چچا تو ہمیں پھر سے اپنے گھر بحیثیت کرایہ دار لے جانے کو تیار تھے، لیکن چچی نے انہیں منع کیا۔ اس کے بعد ہم اس شہر میں ایک بہت گندی بدبودار آبادی والے علاقے کی جھونپڑی میں چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم لوگوں نے سنا کہ چچا نے اپنا پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان نئے سرے سے توڑ کر بنیادوں سے اٹھا کر 3 منزلہ بہت شاندار بنا لیا ہے۔ دولت کہاں سے آ گئی، فطری طور پر ابا اور اماں نے بہت حسد کیا۔ ایک دن ابا سے اماں نے کہا کہ اس راز کو معلوم کرو کہ چچا کے پاس چھپڑ پھاڑ کر دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ میں اور ابا دل سے چچا کے نئے مکان کی مبارکباد دینے جب ان کے گھر گئے تو واقعی وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پورے محلے میں چچا کا 3 منزلہ شاندار مکان لش پش چمک رہا تھا۔ ابا نے چچا کو مرے ہوئے دل سے مبارکباد دی اور پھر انہوں نے چچا سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا کثیر سرمایہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا پہلے کچھ بچایا ہوا تھا؟ چچا نے بتایا کہ یہ راز کی بات ہے، میرے پاس تو کھانے کو ایک دھیلا بھی نہ بچا تھا، اور جو روپیہ جمع کیا ہوا تھا وہ تو تمہیں دے دیا تھا۔ دراصل جو یہ سامنے بیٹھی ہوئی چیل اور اس کا بچہ ہے، اس چیل نے تو میری زندگی ہی بدل دی ہے، مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، ابا نے کہا تو چچا نے کہا کہ میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ کوئی چیل اپنے نوزائیدہ بچے کو جب تک کوئی سونا یا اس سے بنی ہوئی کوئی چیز نہ دکھائے تو اس وقت تک وہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں چیل اور اس کے بچے کو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے رہا تھا تو اچانک میری نظر گھونسلے میں پڑی۔ وہاں ایک پرانا غالباً مغل دور کا قیمتی ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر جب نواب جیولرز کے مالک کو دکھایا تو اس نے کہا، اس سونے کے ہار میں 8 قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہار نہ جانے کہاں سے چیل لائی ہوگی۔ بہرحال نواب جیولرز نے مجھے اس ہار کی کثیر قیمت ادا کی۔ پھر چچا نے کہا کہ یہ چیل میری اور میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے تو مجھے قیمتی ہار دے کر اپنا احسان اتار دیا، لیکن میں اس کی کچھ خدمت کر کے ہر روز اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ خبر اماں کے کان میں پڑی تو ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور وہ اپنے پچھتاوے کا غم لے کر بیمار ہو گئیں۔ کامران نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ اماں کے بعد ابا بھی کچھ عرصے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائی ایک ایکسیڈنٹ کی نظر ہو گیا۔ چچا نے بہت عرصے بعد مجھ پر ترس کھا کر اپنے محلے میں ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان مجھے کرائے پر دلوا دیا ہے۔
اس کا کرایہ بھی وہی دیتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان سے کئی انتقام لینے کے باوجود بھی چیل کا غصہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ اکثر ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ 3-4 روز قبل اس نے میرے بڑے بیٹے کے چہرے پر حملہ کر کے اس کی دائیں آنکھ ضائع کر دی ہے۔ دوسری جانب میری بیوی ٹی بی کے عارضے میں قریب المرگ ہے۔ ہمارا گھرانہ ابھی تک اس چیل کی بد دعا اور اس کے انتقام کے زد میں ہے۔ کامران کی کہانی سننے کے بعد میں جب اجازت لے کر اس کے گھر سے نکلا تو واقعی ایک چیل اس کے سامنے والے چھجے پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔